اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة قصيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على عهد من أوليائك صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم، سب سے پہلے ولادت باسعادت ثامن الحجج حضرت امام رضا علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر البینات یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات اس ولادت کے صدقے ان ایام کے صدقے ہم سب کی شرعی ہوائج مستجاب فرمائے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہمارا یوٹیوب چینل کے جو پہلے ہم پروگرام پیش کرتے تھے فردن لیکن مولا کی ولادت کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا اس میں چینجنگ لائے ہیں. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں بی بی کے حرم میں ہم نے بی بی کو مبارک دینے کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے حرم میں پروگرام کر رہے ہیں. اور آج ہم نے تھوڑا سا اپنا علیحدہ پروگرام کیا ہے. پہلے تو آپ کے سامنے مختلف علماء کرام بیان فرماتے تھے، لیکن آج ہم نے چھوٹے چھوٹے پھولوں کو مدعو کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ آئیں اور آپ کے سامنے مولا کی سیرت پیش کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے. ہمارے بچوں کو بھی سیکھنا چاہیے معصومین کی زندگانی کیسی تھی، انہوں نے کیسے گزاری. اس لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدعو کیا ہے. سب سے پہلے میں تمام ان چھوٹے شہزادوں کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم بچوں کا تعارف کرواتے ہیں، کہ بلکہ نہیں، یہ چھوٹے شہزادے خود اپنا تعارف کروائیں گے، کس کا کیا نام ہے اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے چھوٹی سی شہزادی ہمارے پاس بیٹھی ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ظاہرہ ہے. کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں UKG میں پڑھتی ہوں. ماشاءاللہ، ظاہرہ UKG میں. ساتھ ایک چھوٹی شہزادی بیٹھی، ان کا نام؟ زینب فاطمہ. کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 1 کلاس. ابھی پیچھے ایک چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ سید عباس حیدر. سید عباس حیدر. ماشاءاللہ، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ KG 1. KG 1 میں. اور ایک چھوٹی سی پیاری سی گڑیا بیٹھی ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ حجاب زارا. کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں. ماشاءاللہ. ادھر بھی ایک چھوٹے سے شہزادے بیٹھے ہیں. جی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ہادی ہے. محمد ہادی. اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں کلاس 2 میں پڑھتا ہوں. کلاس 2 میں. یہاں پہ بھی ایک مسکراتے ہوئے پھول نظر آ رہے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ علی مرتضی شیرازی. علی مرتضی شیرازی. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 2 کلاس میں. یہاں پر ماشاءاللہ 3 پیس میں لگے ہوئے بالکل دولہا بن کے بیٹھے ہوئے. آپ کا کیا نام ہے؟ جواد حیدر. جواد حیدر. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 3 میں.
3 کلاس میں، ماشاءاللہ. اب ادھر چلتے ہیں، یہ 3 بچے باقی رہ گئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلے ان کے پاس آتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ علی حمزہ. علی حمزہ. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 3 کلاس میں. 3 کلاس میں، ماشاءاللہ. یہ ایک چھوٹے سے سید بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سید محمد اقبال حسین شیرازی ہے. ماشاءاللہ. اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کلاس 3 میں. کلاس 3 میں. اور ایک چھوٹی مسکراتے بڑی پیاری انگوٹھی بھی اور گھڑی بھی پہنی ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حسین ہادی ہے. حسین ہادی علوی. ماشاءاللہ. اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کلاس UKG. UKG. ماشاءاللہ. تو ناظرین، یہ بچوں کا تعارف آپ کے سامنے کروایا، چھوٹے چھوٹے. تو اب ان سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. سب سے پہلے ہم سوالات کا آغاز پہلا سیشن میں شروع کرتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے چھوٹے بچوں سے سوال کیا جائے. چھوٹے بچوں میں سے کون جواب دے گا؟ ماشاءاللہ، تینوں نے ہاتھ کھڑا کیا. سب سے پہلے میں ظاہرہ سے سوال کرتا ہوں. ظاہرہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام رضا علیہ السلام کا اصلی نام کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا اصلی نام امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ. سوال پڑھ لیں بآواز بلند. ماشاءاللہ. امام کا اصلی نام کیا ہے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا. تو اب اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا عباس حیدر سے. عباس، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام رضا علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے؟ مدینہ میں. ماشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں. امام کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ میں. تو ہم تیسرا سوال پوچھتے ہیں محمد حسین ہادی علوی صاحب سے. آپ بیٹا یہ بتائیں کہ امام کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ ان کے بابا کا نام ہے امام موسیٰ کاظم. ماشاءاللہ. بابا کا نام کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم. صلوات پڑھ لیں. ماشاءاللہ. یقیناً آپ کو مولا کی والدہ کا نام بھی آتا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو. مولا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کی مما کا نام تھا بی بی نجمہ خاتون. بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت پیارے جواب دیے. تو اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، بڑے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑے بچوں میں سے کون جواب دے گا؟ واہ، سب نے ہاتھ بلند کیے. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں بڑے بچوں میں سے. سب سے پہلے میں سوال آتا ہے، کس کی باری لگاؤں آپ میں سے؟ ماشاءاللہ سب تیار ہیں، سارے بچے تیار ہیں کہ میرا نام آئے، میرا نام آئے. تو سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جناب حسین شیرازی صاحب سے. آپ مجھے بیٹا یہ بتائیں کہ امام علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب دوس کی سرزمین پر میرا ایک جگر کا ٹکڑا دفن ہوئے گا اور جو اس کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے. ماشاءاللہ. سب آپ آوازیں بولیں. ماشاءاللہ. جو کیا مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا واجبت لہ الجنہ، اس پہ کیا ہے؟ جنت واجب ہے. تو آپ سب یقیناً مولا کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے. مشہد گئے ہیں؟ کون کون گئے مشہد میں؟ ماشاءاللہ. تو سب پہ جنت واجب ہے. ماشاءاللہ. تو اب اگلا سوال میں کروں گا علی حمزہ سے. علی حمزہ تیار ہیں آپ؟ تو آپ مجھے صرف آسان سا سوال، اب مجھے یہ بتائیں کہ امام کی اولاد کتنی تھی؟ امام کے فرزندان کتنے تھے؟ امام کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی.
ماشاءاللہ، بآواز بلند صلوات۔ ناظرین اب دیکھ رہے ہیں کیسے بچوں میں ململہ ہے، جوش و جذبہ ہے، کس طرح وہ جواب دے رہے ہیں اور کتنی خوشی کے ساتھ۔ مالک ہم سب کو اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہم محمد ہادی سے کرتے ہیں۔ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ مولا کی ولادت کب ہوئی ہے؟ مولا کی ولادت 11 ذیقر اور 148 ہجری کو ہوئی۔ ماشاءاللہ، 11 ذیقر 11 ذیقر 148 ہجری مولا اس دنیا میں تشریف لائے۔ بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، 11 ذیقر 148 ہجری۔ اب اگلا سوال کون جواب دے گا؟ اب اگلا سوال جواب ہمیں دیں گے سید علی مرتضی شیرازی صاحب۔ اچھا سید آپ یہ بتائیں کہ مولا نے کتنی سال امامت کی ہے، یعنی کہ مولا کی مدت امامت کتنی تھی؟ 20 سال۔ 20 سال، ماشاءاللہ، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ۔ اب اسی سے آگے اگلا سوال کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مولا نے کتنے سال امامت کی؟ 20 سال۔ اب ہمیں جواد حیدر بتائیں گے کہ مولا کب عہدہ امامت پہ فائز ہوئے، کس سال میں؟ اب یہ بتائیں گے۔ 183 ہجری۔ ماشاءاللہ، کیا کس طرح یاد کیے ہوئے، بہت پیارا، بآواز بلند صلوات۔ ہوئی جب مولا اس دنیا میں 11 ذیقر کو اور 148 ہجری میں، اور امامت پہ کب فائز ہوئے؟ 183 ہجری میں، یعنی مولا 35 سال کے تھے جب مولا نے منصب امامت کو سنبھالا ہے۔ اب اگلا جواب کون دے گا؟ کون سا بڑا بچوں میں سے بچہ رہ گئے؟ زینب رہ گئی ہیں یقیناً، زینب نے جواب دینا ہے۔ اب چلتے ہیں زینب فاطمہ کی طرف۔ ماشاءاللہ، تو اب مجھے زینب فاطمہ بتائیں کہ امام علیہ السلام جب مدینہ سے خراسان مشہد گئے ہیں تو کتنے سال خراسان میں رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام تقریباً 3 سال خراسان میں رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنے سال؟ 3 سال، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، اب ایک اور شہزادی میرے خیال میں رہتی ہیں جن سے ہم نے جواب پوچھنا ہے۔ اب چلتے ہیں حجاب زہرا کی طرف۔ اچھا اب مجھے بیٹا یہ بتائیں کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا کا، زیارت نامہ جب السلام علیکم یا غریب الغرباء، یعنی کہ مولا کا ایک لقب ہے، تو مولا کو غریب الغرباء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے وطن اور مدینہ سے دور ہیں۔ ماشاءاللہ، اس لیے غریب الغرباء کہا جاتا ہے کہ مولا اپنے وطن سے دور ہیں۔ مولا کہاں پہ آئے تھے اس دنیا میں؟ مدینہ میں، لیکن کہاں پہ ہیں؟ مشہد میں، اپنے وطن سے دور ہیں، اس لیے مولا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اب میرا خیال ہے کہ بچوں، چھوٹے بچوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ بچے تیار ہیں چھوٹے پھر ایک سوال دینے کے لیے؟ جواب دیں گے؟ ظاہرہ، محمد ہادی، عباس، تیار ہیں آپ لوگ جواب دینے کے لیے؟ آمادے ہی؟ چلو ماشاءاللہ، تو اب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عباس حیدر سے آپ پوچھتے ہیں۔ عباس حیدر آپ یہ بتائیں کہ مولا کا روزہ مبارک کہاں پہ ہے؟ مشہد میں۔ ماشاءاللہ، مشہد میں، بآواز بلند صلوات۔ اب اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا حسین صاحب سے۔ حسین صاحب آپ
لگتا ہے تھوڑے سے تھک چکے ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں، اب جواب دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے کتنے نمبر کے امام ہیں؟ جو ہمارے کل 12 امام ہیں، امام کا کتنا نمبر آتا ہے؟ ہمارے کتنے نمبر کے امام ہیں؟ 8 8ویں نمبر پہ ہمارے امام رضا علیہ السلام۔ آواز بلند صلوات۔ اب ہم آگے چلتے ہیں چھوٹی شہزادی ظاہرہ کی طرف۔ ظاہرہ مجھے یہ بتائیں کہ مولا کے بہت سے القاب ہیں، آپ کو کوئی یاد ہے مولا کا لقب؟ کوئی مولا کے القاب بتائیں۔ رضا، رؤوف، ضامن آہو۔ ماشاءاللہ، رضا، رؤوف اور ضامن آہو۔ اچھا بچوں کو پتہ ہے کہ امام کو امام رؤوف کیوں کہا جاتا ہے؟ رؤوف کس لیے کہتے ہیں؟ ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ امام کا ایک لقب ہے رؤوف۔ رؤوف یعنی معافی دلوانے والا، بخشش کروانے والا۔ امام کو کیوں کہا جاتا ہے رؤوف؟ جب امام کا حرم تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس وقت جب پورا حرم بن چکا تھا تو 4 دیواری جب وہ تعمیر ہونی تھی تو وہاں پر جو دروازہ نصب ہونا تھا، ابھی وہ دروازہ نصب نہیں ہوا تھا، اس وقت تک ایک آیت اللہ تھے، انہوں نے ایک عمل کیا جا کے، جو مستری کام کرنے والا تھا وہاں پر، اس سے کہا کہ تم نے یہ دروازہ نصب نہیں کرنا۔ بچوں توجہ ہے، میری بات سن رہے ہیں؟ تو یہ دروازہ نصب نہیں کرنا جب تک میں واپس نہ لوٹوں۔ میں نے جانا ایک عمل کرنا ہے، اس کے نتیجے میں مجھے ایک تعویذ ملے گا، وہ اس دروازے کے اندر ہم نصب کریں گے، پھر اس کا کیا اثر ہوگا کہ کوئی گناہگار بندہ جو گناہ کرتا ہے مولا کے حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اب وہ آگے چلے گئے، وہ جب آگے چلے گئے تو وہ جو مستری جو کام کرنے والا تھا وہ گھر میں جب گیا، رات کو جا کے سویا تو مولا اس کے خواب میں آئے، تو مولا نے اس کو حکم دیا کہ جا کر دروازہ نصب کر دو۔ تو وہ صبح اٹھا، اس نے وہم سمجھا، پتہ نہیں خواب تھا، اپنا کام کیا سارا دن، دوسرے دن پھر گھر گیا، جب رات کو سویا تو پھر مولا رات خواب میں آئے کہ میں نے پچھلی رات بھی تمہیں کہا تھا کہ دروازہ نصب کرو، لیکن تم نے دروازہ نصب نہیں کیا، جا کے دروازہ نصب کرو۔ پھر اس نے آنی انجانی کر دی۔ جب تیسری رات جا کے سوتا ہے، ناظرین محترم آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تیسری رات جا کے سویا اس وقت مولا آئے، تو مولا نے آ کر کیا فرمایا کہ میں نے 2 راتیں پہلے بھی تمہیں کہا ہے، آج میں تجھے سختی سے کہتا ہوں اگر کل تم نے دروازہ نصب نہ کیا تو بروز محشر میری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، میں تجھے شفاعت نہیں بخشوں گا، میں تیرا شفیع نہیں بنوں گا۔ اب ڈر گیا مولا نے جب یہ کہا کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ اب صبح اٹھا، جو اس وقت کی باقی جو علماء تھے ان کی خدمت میں پہنچا اور جا کر ان سے کہا کس طرح مسلسل 3 راتیں مولا امام رضا علیہ السلام میرے خواب میں آ رہے ہیں اور اس طرح مجھے کہہ رہے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے مولا نے فرمایا آج اگر تم نے دروازہ نصب نہ کیا تو میں تیرا شفیع نہیں بنوں گا بروز محشر۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا باقی علماء نے کہ جاؤ جا کر دروازہ نصب کر دو۔ اس نے دروازہ نصب کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ جو عالم دین گئے ہوئے تھے عمل کرنے کے لیے سنسان جگہ پہ، انہوں نے عبادت کی چند دن، ان کو وہ تعویذ مل گیا جس کے اثر سے کیا ہوتا، گناہگار حرم میں داخل نہ ہوتے۔ وہ پہنچے جب حرم کے پاس، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازہ نصب ہو چکا تھا، اب وہ پریشان ہو گئے۔ اب اس مستری کے پاس گئے کہ میں تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ جب تک میں نہ ہوں تب تک تم نے دروازہ نصب نہیں کرنا، تو کیوں دروازہ نصب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے علماء نے حکم دیا، میرا اس طرح خواب میں مولا 3 رات آئے، مولا نے مجھے حکم فرمایا، تو اس لیے پھر وہ علماء کے پاس گئے تو علماء نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے اس کو حکم دیا تھا کہ تمہاری شفاعت کے مولا شاید حقدار، تم مولا کی شفاعت کے حقدار نہ بنو، تو اس لیے جا کے دروازہ نصب کر دو۔ تو خیر خاموش ہو گئے۔ اب رات کو حرم چلے گئے وہ، اب جب حرم بند ہونے لگا اس وقت انہوں نے اس مستری کو کہا کہ جاؤ تم بھی چلے جاؤ، اور خادم بھی کو بھی کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، میں رات حرم رہنا چاہتا ہوں۔ بچوں سن رہے ہو آپ سب؟ توجہ ہے بات میری طرف؟ سلوات پڑھ لیں گا آواز بلند۔ تو اب ناظرین محترم جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام کو امام رؤوف کیوں کہا جاتا ہے۔ اب جب جیسے ہی رات کو عبادت کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے، مولا خواب میں آئے،
تو مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا، مولا نے جواب دیا تو کہنے لگے کہ مولا میں تو گیا تھا کہ مجھے وہ تعویذ نہیں ملتا اور گناہ گار مجھے مل چکا تھا، نصب کرتا گناہ گار بندے حرم میں داخل نہ ہو سکتے، تو اس لیے میں نے کیا تھا، آپ نے کیوں حکم فرمایا؟ اس وقت مولا نے فرمایا کہ اے عالم دین، تو تم تعویذ لے آتے جو تمہیں مل چکا تھا، تم آ کر نصب کر دیتے، اس کا کیا اثر ہوتا؟ گناہ گار داخل نہ ہوتے۔ اگر گناہ گار میرے حرم میں نہ آتے تو مالک نے مجھ کو امام رؤوف اس لیے بنایا۔ اگر گناہ گار میرے حرم میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتے، اپنا مجھے وسیلہ نہ قرار دیتے خدا سے بخشش کے لیے، تو خدا مجھے رؤوف کیوں بنایا ہے؟ اس لیے امام کو کہا جاتا ہے امام رؤوف، یعنی کہ معافی دلوانے والا امام۔ ناظرین، آپ کو امام رؤوف کا پتہ چلا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال میرے دل چاہتے ہیں چھوٹے عباس حیدر سے غور کریں۔ اچھا آپ عباس حیدر مجھے یہ بتائیں کہ قم میں ابھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں پروگرام یہ ہو رہا ہے، قم میں مولا کی ایک ہمشیرہ دفن ہے، ان کا نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ معصومہ۔ بی بی فاطمہ معصومہ، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ۔ بھی ناظرین زیادہ ٹائم نہ لیں، تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ واقعات کی طرف، کیونکہ امام کی زندگی کے واقعات تھے۔ تو اب سب سے پہلے میں زینب بیٹا سے سوال کرتا ہوں۔ مولا کی ایک حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ جب مولا مدینہ سے خراسان کی طرف آئے تو رستے میں نیشاپور رکے، تو وہاں پر سب مومنین مولا کی زیارت کے لیے پہنچے۔ اب نیشاپور گئے ہیں، زیارت کی ہے جا کر، وہاں پر مولا کی قدم گاہ بھی موجود ہے، وہ چشمہ بھی جاری ہے جو مولا نے خود جاری کیا تھا۔ تو وہاں پر سب مومنین نے مولا سے کہا کہ مولا کچھ ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں، تو وہاں پر مولا نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ زینب بیٹا کو حدیث آتی ہے؟ تو زینب سے ہم پوچھتے ہیں کہ سلسلۃ الذہب حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمات لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اس کو چاہیے کہ وہ ہماری امامت کو بھی مانے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری وضاحت فرمائی، ماشاءاللہ۔ زینب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ زینب نے کتنا پیارا زینب فاطمہ نے بیان فرمایا۔ سلسلۃ الذہب کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمنا ومن عذابی۔ مولا نے کیا فرمایا کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہوا ایک مضبوط قلعہ ہے، وہ امن میں آ گیا۔ لیکن وشرطھا وشروطھا وانا من شروطھا، لیکن اس کو آپ اس قلعے میں داخل ہوں گے، آپ امنیت میں آئیں گے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ جہاں پر آپ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، وہاں پر ہماری ولایت کا بھی آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا، ہماری امامت پر بھی۔ بآواز بلند صلوات۔ آگے چلتے ہیں، سوال کرتے ہیں محمد حسین شیرازی صاحب سے۔ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ مولا کی معجزات مولا نے بہت کیے، یقیناً امام ہوتے ہوں جو معجزے پیش کریں، تو کوئی ایک معجزہ کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے تو وہ سنائیں۔ جی، ایک مامون عباسی نے مولا کو کھانے پہ دعوت دی تھی، تو وہاں پر جادوگر بھی بٹھائے تھے۔ تو جب مولا علیہ السلام روٹی کا نوالا لینے لگتے تھے تو جادوگر روٹی کو اڑا دیتے تھے۔ تو دیوار پہ قالین ایک لگی ہوئی تھی جس پہ ایک شیر کی عکس تھی۔ مولا نے اس شیر کے عکس کو اشارہ کیا، وہ شیر اصلی طور پہ آ کر جادوگر کو کھا کے
واپس عکس بن گیا۔ تو مامون نے بولا کہ مولا اس شیر سے بولے کہ جادوگر کو واپس نکال دے۔ تو مولا نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ اس وقت ساری سانپ کو نکال دیتی تو اس وقت یہ شیر بھی اس جادوگر کو نکال دیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بآواز بلند صلوات۔ مولا نے کیا فرمایا کہ اگر عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تھا وہ اژدہا بن گیا تھا، اور جادوگر نے جو رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئی تھی، تو اس اژدہا نے سب سانپوں کو نگل لیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر اژدہائے موسیٰ نے وہ جو عصا تھا اصل میں اژدہا بنا تھا، اگر وہ سانپوں کو باہر نکل دیتا اس وقت تو آج یہ شیر بھی اس جادوگر کو باہر نکل دیتا۔ تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور واقعاً جو معجزات انبیاء میں تھے وہی معجزات اماموں میں بھی تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میں سوال کروں گا جواد حیدر صاحب سے۔ تو حیدر آپ آمادہ ہیں جواب دینے کے لیے؟ تو میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ مولا کی زندگانی مبارک کتنی تھی؟ امام کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ ماشاءاللہ، امام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 55 ایئرز۔ مولا کی زندگانی مبارک کتنی تھی؟ 55 سال۔ اب آگے چلتے ہیں علی حمزہ کی طرف۔ علی حمزہ آپ یہ بتائیں کہ مولا کے اخلاق کے کچھ نمونے، مولا کا خلق کیسے تھا، کس لحاظ سے تھا؟ تقویٰ، صبر، استقامت اور مہمان نوازی۔ ماشاءاللہ، تقویٰ بھی مولا میں تھا، صبر بھی تھا، مہمان نوازی بھی تھی۔ سید علی ہاتھ اٹھا رہے ہیں بار بار کہ مجھ سے کوئی سوال کریں۔ چلیں اب سید علی سے سوال کرتے ہیں۔ سید علی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام مدینہ میں رہتے تھے لیکن مولا مشہد میں دفن ہیں، مولا خراسان کیوں تشریف لے آئے؟ مأمون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ ماشاءاللہ، مأمون رشید نے مجبور کیا مدینہ میں، وہاں پر کچھ بھیجے لوگوں کو کہ مولا کو قید کر کے لے آئیں۔ تو ظاہری طور پر تو قید کر کے لے آئے، لیکن مولا نے جب وہاں پہ پہنچے اس وقت مولا نے کیا کیا؟ پہلے نیشہ پور کے بعد جب مولا مشہد میں پہنچے، پھر مامون نے مولا کی اتنی شہرت دیکھی اور لوگوں کا جوک در چوک جمع ہونا دیکھا۔ اب اس نے یہاں پہ دیکھا کہ میں اگر مولا کو قید کرتا ہوں تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس لیے اس نے مولا کو ولی عہد بنا دیا۔ اگلا سوال کرتے ہیں جی ہادی صاحب سے۔ آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا کی علم بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ میراث ہے مولا کی علم، تو کوئی علم کے واقعہ کو یہ ایک آج بھی سنا دیں کہ مولا کے علم کے بارے میں۔ مامون رشید نے بڑے بڑے عالم دین کو جمع کیا تاکہ امام رضا سے سوال پوچھیں، اگر ان کو نہیں آئے گا ان کی توہین کریں گے۔ امام علی کو سارے سوال کے جواب آ گئے اور ان کو نیکیاں مل گئی۔ مامون رشید ناراض ہوئے۔ ماشاءاللہ، مامون رشید نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، مولا سے مناظرے کروائے، مولا نے علمی جواب دیے۔ یقیناً بچوں کے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کس طرح مولا نے اپنی علمی قابلیت پیش کی۔ اگلا سوال میں کرتا ہوں حجاب زہرا سے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ امام کے بعد امامت پہ کون فائز ہوا، منصب امامت پہ؟ امام محمد تقی علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، مولا کے بعد مولا کے بیٹے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام امامت پہ فائز ہوئے۔ اب آہستہ سے تھوڑی آہستہ صلوات پڑھیں سب مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، پروگرام کو اختتامی مراحل میں داخل کرتے ہیں، آخری سیشن کرتے ہیں۔ وہ کیونکہ ہم کو اپنے بچوں کو معصومین کے فرامین بھی یاد دلوانے چاہیے، معصومین کی تمام باتیں بھی یاد کروانی چاہیے۔ تو اب آخر میں معصومین کے مولا رضا علیہ السلام کے حوالے سے فرامین کہ مولا کی احادیث کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں
زینب سے، زینب فاطمہ سے، مولا کی آپ کو کوئی حدیث آتی ہے آپ کو سنائیں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ماشاءاللہ، حقیقی مسلمان مولا فرماتے ہیں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کتنے بڑا درس ہے ہمارے لیے، امام نے کیا فرمایا۔ آگے ہم محمد حسین شیرازی سے ترتیب سے چلتے ہیں تاکہ ختم کریں۔ سوال کرتے ہیں کہ مولا کی آپ کو کوئی حدیث آتی ہے تو آپ سنائیں گے مولا کی حدیث۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جب انسان چھوٹے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ گناہ کر رہا ہوں کوئی بات نہیں، مثلا کسی غیبت کر دی، یہ کر دیا، گالی دے دی کسی کو، چلتے کسی کی اذیت کر دی، تو اس گناہ عام طور پر نہیں سمجھا جاتا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ چھوٹے گناہ جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو بڑے گناہوں تک پہنچتا ہے۔ تو پھر جب چھوٹے گناہوں سے وہ نہیں ڈرتا تو وہ بڑے گناہوں کو بھی ترک نہیں کرتا۔ ولی حمزہ سے سوال کرتے ہیں مولا تو کوئی فرمان کوئی حدیث میں سنائیں۔ جی علی حمزہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے اگرچہ وہی مشرک کیوں نہ ہو۔ ماشاءاللہ، مولا کیا فرماتے ہیں ماں باپ سے نیکی کرنا واجب ہے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ والدین کا اتنا احترام ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ کہا گیا ہے کہ جب وہ والدین اگر مشرک ہیں، وہ دین کے رستے سے آپ کو روک رہے ہیں، وہاں پر آپ والدین کی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی آپ نے والدین کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جواد حیدر کی طرف چلتے ہیں۔ جی جواد بیٹا، آپ بتائیں کہ مولا کا کوئی فرمان آپ کو آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے تو سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من اخلاق الانبیاء التنزل، پاکیزگی انبیاء کا شیوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں نے بہت پیاری حدیثیں یاد کی ہیں۔ ہر زندگی کے ہر شعبے کی حدیث پاکیزگی انبیاء کا شیوا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں سید علی شیرازی صاحب سے جو بڑے ہاتھ بلند کر رہے تھے پہلے بھی، ان سے اب مولا کا کوئی فرمان سنتے ہیں۔ ان کو بھی اگر کوئی مولا کا فرمان آتا ہے یا نہیں؟ جی شاہ صاحب۔ جو ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، مولا کیا فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یعنی جو ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ جس طرح والدین اگر کوئی چیز آپ کو دیں تو ان کا شکریہ ادا کریں، اگر آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے تو خدا کی نعمتوں پر بھی آپ ایسا شکریہ ادا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں ہادی صاحب کی طرف۔ جی آپ بتائیں کہ مولا کا فرمان اگر کوئی آپ کو آتا ہے تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوسرے شخص کو آرام دے وہ اللہ اس کے قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو آرام دے گا۔ ماشاءاللہ، مولا کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو آرام بخشے گا تو قیامت کے دن مالک کائنات اس کے دل کو آرام بخشے گا۔ یعنی کہ دوسروں کو اگر آپ کنٹرول کے ساتھ، یعنی کہ کوئی ان کا اذیت نہ کریں، ان سے پیار و محبت سے رہیں، کیونکہ جہاں پر انسان اپنے اعمال انجام دیتا ہے وہاں پر دوسروں کے حقوق بھی واجب ہیں۔ دوسرے حقوق کا آپ لحاظ رکھیں گے، ان کو آرام سے ان سے ساتھ پیش آئیں گے تو خداوند متعال قیامت کے دن آپ کو بھی آرام بخشے گا۔ حجاب زہرا سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مولا کا فرمان آتا ہے؟ جی حجاب زہرا۔ بسم اللہ الرحمن۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بڑے بھائی کا مقام باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، مولا کیا فرماتے ہیں کہ بڑے بھائی کا مقام باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے باپ کی عزت کرنا واجب ہے، اس طرح چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کا احترام کریں۔ اب مجھے تھوڑا سا اشارہ کر رہی تھی چھوٹی شہزادی ظاہرہ، شاید اس کو بھی مولا کوئی فرمان آتے ہیں، آخر میں اس سے سنتے ہیں اور پروگرام کے ختام مراحل میں لے جاتے ہیں۔ جی ظاہرہ آپ کو سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں کسی کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی بھی مدد کریں گے۔ ماشاءاللہ، مولا کیا فرماتے ہیں جو کوئی اس دنیا میں دوسروں کی مدد کرے گا
مالک کائنات بروز محشر اس کی بھی مدد کرے گا۔ بس دوستان انشاءاللہ ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، یقیناً ہم ایک نئی چیز لے کر آئے آپ کے سامنے اس طرح۔ اب کوشش کریں گے کہ ہم حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، یہ بی بی کے حرم کا ایک حصہ ہے، اور ہم آخر میں شکریہ ادا کرتے ہیں خادمین حرم کی جنہوں نے ہمیں اجازت دی، اور ہم نے بی بی کے جوار میں یہ پروگرام کیا، اور بی بی کے جوار میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس چینل کے جتنے اراکین ہیں مالک کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یقیناً بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مالک کائنات ہم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ ہم سب بچے مل کر انشاءاللہ دعائیں امام زمانہ سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے، سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا مانعا حتى تسكنه أرضا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تو ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں آخر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔